بلا تاخیر میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ذاکر نوجوان جناب شاعر آل عمران علی عباس عسکری صاحب۔ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ سامعین گرامی، برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام و برائے تاجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحامی السید البہی والسراج المضیء والکوكب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ ابی القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله الرحمن الرحيم، زينوا مجالسكم بذكر علي ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس شخص کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ امام حسین علیہ السلام عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہے۔ مجمع بہت بڑا ہے، آخری دو دعائیں اس امید پہ منگوا رہا ہوں کہ ہر وہ شخص آمین کہے گا جسے خدا نے توفیق یا طاقت دی ہے۔ میرے مالک تجھے تیری عزت کا واسطہ وہ تمام چہرے جو اس وقت امام بارگاہ میں تشریف فرمائے، ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرمائے۔ واجب سمجھیے آمین کہیے گا۔ میرے مالک ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما، نیتوں پہ بوجھ نہ سمجھیں تو ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی اجازت ہے؟ میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں، اللہ آپ لوگوں کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ عزاداری مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے۔ سارا دن آپ لوگوں نے اچھے اچھے ذاکر سنے ہیں اور بڑے کمال انداز میں میرے مولا کا ذکر کیا ہے۔ میں طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں اور تھوڑا سا وقت آپ کا لینا چاہتا ہوں اور زحمتیں تمام ہوتے ہی آپ کو سلام کریں گے۔ پہلا جملہ اپنی گفتگو کا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جتنا آپ سنیں گے جیسا آپ سنیں گے ویسا ہی پڑھنا ہے اور اتنا ہی پڑھنا ہے، بالکل لمبا نہیں پڑھنا۔ آپ کو جتنا پسند آیا پہلے جملے کا وزن کریں، پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کہاں جاتے ہیں۔ سامعین گرامی، مجلس منسوب ہے اس شہزادی سے جس سے پہلے بیٹیوں کو شہزادی نہیں کہتی تھی۔ مہربانی میرے بھائیوں، مجمع بہت بڑا ہے، آپ یقین کیجئے میں نے بات اپنے قد سے بڑی کی تھی۔ جنہوں نے نظر انداز کیا ہے انہیں ساتھ ملانے کے لیے جملہ دوبارہ کہہ رہا ہوں، بات بڑی تھی، آپ لوگ دوبارہ سنیے۔ گزارش کی ہے کہ مجلس منسوب ہے اس شہزادی سے جس سے پہلے بیٹیوں کو شہزادی نہیں کہتے۔ یہ اتنا جو بڑا مجمع بیٹھا ہے، اتنا بڑا مجمع، یہاں سے لے کر وہاں تک، خدا کی قسم جہاں دیکھ رہا ہوں سر ہی سر نظر آ رہے ہیں، اس اتنے بڑے مجمع میں بھائی خاور کوئی گن کے یہاں سے جہاں سے آپ لوگ مطمئن ہو، میں بڑے آرام سے پڑھوں، کوئی 5 ہاتھ ایسے ہو سکتے ہیں جو علی عباس عسکری کو اتنی قیمت دے دیں جتنا عسکری ڈیزرو کرتا ہے۔ میں نے 3 سال یہ جملہ نہیں پڑھا،
पंजाब में क्यों नहीं पढ़ा मैं नहीं जानता, अगर मेरी मखदूमा को मंजूर है तो ये जवाहिर आपके दामन में उतर रहे हैं। इस इतने बड़े मजमे में कहाँ अली अब्बास अस्करी और कहाँ मखदूमा की इज्जत बयान करना। दूसरा जुमला कह रहा हूँ और आसमान से बड़ा जुमला है, इस इतने बड़े मजमे में कोई तो फैसला करे। बात अर्ज की है कि मजलिस मंसूब है उस शहजादी से जिससे पहले बेटियों को शहजादी नहीं कहते थे, और उसी को मद्देनजर रखते हुए मेरे भाइयों, मौजूए गुफ्तगू भी वही बीबी है जिसका नाम लबों पर आते ही जुबान हया की चादर ओढ़ लेती है। मेरे मौला इन हाथों को सलामत रखें जो मुश्किल हाथ को, मेरे मौला आपको सलामत रखें। सर मौजूए गुफ्तगू भी वही बीवी है जिसका नाम लबों पर आते ही जुबान हया की चादर ओढ़ लेती। मेरी बात समझ आ रही हो? मैं मेरे साथ ताउन करना। गुजारिश की है कि आप यकीन कीजिए मुझे इतना पढ़ना है जितनी देर जाकिर आते नहीं है, वो आते जाएंगे मैं मिंबर छोड़ दूंगा। अब बिल्कुल रिलैक्स होकर सुनिएगा, मुझे बोझ नहीं बनना। मजलिस मंसूब है उस शहजादी से जिससे पहले बेटियों को शहजादी नहीं कहते थे। मौजूए गुफ्तगू वो बीबी है जिसका नाम लबों पर आते ही जुबान हया की चादर ओढ़ लेती है। सुबह से मजलिस शुरू है और फेफड़ा फाड़ खिताब हो रहे हैं। जो आ रहा है वो अपनी तरफ से सबसे ज्यादा जोर लगा रहा है, जो आ रहा है वो कोशिश कर रहा है वो जितने जज्बात में आए, जितनी ऊंची आवाज में आके बात करे। मैं धीमी आवाज में बात करता हूं, मैं कहता हूं बंदा एक उठे और एक उठ कर कहे कि मेरे घर का चूल्हा मखदूमा के सदके में रोशन होता है। मुझे बात पसंद नहीं आई, खुदा की कसम मैं मिंबर पे कह रहा हूं, मैं मिंबर क्या मैं जाकिर छोड़ जाऊंगा, वरना तेरा अपना मुकद्दर मेरा अपना नसीब। कहां अली अब्बास अस्करी, कहां जनाब सैयदा की शान, कहां हम बेचारे खाकी लोग, कहां अर्श मकाम मेरी मखदूमा की इज्जत व अजमत और रुतबा। मैं बीबी की शान बयान नहीं कर सकता, उस बीबी की अजमत क्या बयान करूं जिसका नाम लबों पर आए तो जुबान हया की चादर ओढ़ लेती है। जब तासीर इसमें सामी ये है तो असर फैज़े गिरामी क्या होगा ये मैं नहीं जानता। मैं अपनी पस्ता कामती और अपना छोटा कद कबूल कर रहा हूं कि मेरा कद बहुत छोटा है, मेरी मखदूमा की अजमत बहुत बुलंद है। और मैं एतराफ के तौर पे डॉक्टर रेहान आजमी साहब के 2 मिसरे पढ़ रहा हूं। उनके घर में वो रेहान आजमी जिसने नदीम सरवर को नदीम सरवर बनाया, जिंदगी का आखिरी हिस्सा था, बेड पे बैठे बेडरेस्ट पे बैठे होते थे, उठ सकते नहीं थे, बैठे बैठे जिक्र अहले बैत करते थे। आज तक याद है उनके 2 मिसरे। बात आ गई तो मेरे लबों पर उनका जुमला भी आ गया, इसका सवाब भी उन्हें पहुंचे। जैसे मैंने कहा है ना कि मेरा कद नहीं है बीबी की शान बयान करना। खावर भैया मैं जनाब रेहान आजमी के 2 मिसरे एतराफ कर रहा हूं कि मैं नहीं कर सकता। आखिरी सफ तक सर उठाना। रेहान आजमी साहब फरमा गए थे मैं उसकी मनकबत में कहां बोलने लगा, अल्लाह का नबी जिसे मां बोलने लगा। पक्की गल है, उतरे हो। मैं उसकी मनकबत में कहाँ बोलने लगा, अल्लाह का नबी। बिस्मिल्लाह साजिद से जी, आली मर्तबत इज्जत इमाम बुजुर्ग वारम आप सबकी जानी पहचानी शख्सियत। अब बिल्कुल बात तमाम हो गई। मैं उसकी मनकबत में कहाँ बोलने लगा, अल्लाह का नबी जिसे माँ बोलने लगा। मेरे निहायत मोहतरम, मेरे निहायत मुअज़्ज़ज़ जनाब सरकार अल्लामा अली नासिर अल हुसैनी साहब जगह दीजिएगा। मैं उसकी मनकबत में कहाँ बोलने लगा, अल्लाह का नबी जिसे माँ बोलने लगा। अल्लाह का नबी ज़्यादा तो मैं थोड़ी सी नौकरी कर लूँ। अल्लाह का नबी जिसे माँ अपने हिस्से का नहीं पढ़ता, मैं हुक्म पूरे करता हूँ इत्तेफाक नाल। इवें 2-3 मिनट तुहाडी ज़बान भी पंजाबी है, पंजाबी ज़ुबान नाल तुसी भी इंसाफ और अदल कर दो। तुहाडे आमण दा फायदा चुक रहे हैं ते घट्टो घट्ट 20 ज़बानां दा हुक्म पूरा कर रहे हैं। साडे गज़ल दे एक शायर जिन्हां दा नाम है तहजीब हाफी, मैं उन्हां दा शेर पढ़दा पिया ते पंजाबी दे शेर ते जे तुहाडे कोल दुआ लभ गई ते गल उत्ते निकल जाएगी। उसने कहा था याद रखे ज़माना तबाह थीवे जिंदा मुहम्मद दी आल दे नाल वैर होवे, साडे प्यू मां दा दीन बच गए अली दे पुत्रां दी खैर हो।
بسم اللہ کریے جی. میں لکھ وری آکھاں, میں لکھ وری آکھاں, تباہ تھی وے جندا محمد دی آل دے نال ویر ہووے. ساڈے پیو ماددین بچ گئے علی دے جتنے جوان ڈھلے بیٹھے نے نا, یہ جتنے جوان جننے موٹے سٹ کے بیٹھے ہو, ایک بار انہیں بزرگن ویکھ لو جنہ اتنے جذبات. میرے ساؤنڈ والے بھائی تک آواز آ رہی ہے تو کوئی اس کی بند کرے, میرے پاس ٹوٹل 2 منٹ ہے, ممبر مجھے چھوڑنا ہے. یہ جتنے جوان ابھی تک نہیں نہ بولے, میں ان کا رخ کروانا چاہتا ہوں ایک بار ان بزرگوں کی جانب. ہیں بزرگ, سن جو ہے وہ 60-70 سال کا تک بھگ ہے, لیکن اٹھ کے میرے مولا کا نام بلند کیا ہے. میں 4 مصرے آپ کو سنا رہا ہوں, 4 مصرے آپ کو, 4 مصرے آپ کے حوالے. کچھ ہو جائے میں نہیں مان سکتا خدا کی قسم کہ وہ بندہ میرے مولا سے مانگ کے لقمہ توڑ کے کھاتا ہے جس کے پاس ہاتھ ہوا اور بلند نہ ہوا. انڈیا کے شاعر ہیں, نام ہے مولانا شمس تبریز, انہوں نے بات تمام کر دی. وہ فرماتے ہیں دنیا والوں یاد رکھنا, مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے. اے منکر اقرار علی ولی اللہ, دہلیز نجف چومنے کتے نہیں جاتے. ہاں یہ بات ہے. وہ پیچھے والے اپنے ہاتھ اٹھا کے بولو حیدر حیدر. سر مجلس کے تبرک جہاں بانٹے نہیں جاتے. ان لوگوں سے ہم بھی کبھی ملنے نہیں جاتے. اے منکر اقرار علی ولی اللہ. آخری 4 مصرے ماتمیوں کا حکم پورا کر رہا ہوں, ممبر اپنے محترم کے حوالے. روکا کسی سے نہیں ہے, مجھے یہی حکم ہوا کہ پڑھتے رہیں, لیکن میں احتراماً مجھے اچھا نہیں لگے گا, ممبر میں سرکار علامہ کے حوالے کروں. آخری 4 مصرے پڑھ کے راضی رہیے گا. امام حسین آپ کو سلامت رکھیں. مرزا غالب کی زمین تھی, یا رب نہ وہ سمجھیں ہیں نہ سمجھیں گے میری بات. دل اور دے ان کو جو نہ دیں مجھ کو زباں, اور ہیں اور بھی دنیا میں سخنور وہ ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں, اور غالب کا ہے انداز بیاں, انداز بیاں. اور آنکھوں اور اونچی آنکھوں, تھوڑا اور اونچی آنکھوں. کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں. نہیں تسی نہیں بول رہے, انداز بیاں. اے علامہ صاحب بیٹھے نے تے اے انہاں دا قرآن پہ ہے. میں 2 مصرے پہ پڑھدا. مولا علی کی شان اسی زمین میں. کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا, اور قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا. ممبر میں کوئی نہیں جے کٹنا, اے میری گل یاد رکھیا جی, میں انہیں کون سلام کرنا ہے. کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا, اور اب اس سے اچھا حوالہ اور کوئی تھا نہیں تو مجھے کہنا پڑا. کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا, اور قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا. بڑا اور قرآن میں لکھا اور ہے. اب یہ جو سائیڈ ہے نا, اس سائیڈ سے داد لینی ہے. قرآن میں لکھا اور ہے. او میرے چپ بھائیو, یہ تو بول رہے ہیں, بات تم سے کرتا ہوں. قرآن میں لکھا, آرام سے, گھبرانے والا تو ذاکر ہی نہیں نا الحمدللہ. قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا, اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں دیکھا نہیں. ارے دیکھا نہیں اس شان کا دریائے سخا, اور راہب نے کہا بس میرے مولا نے کہا. جسے نہیں آتا شعر سننا اس سے سوری ہے. ساری شریف مشکل وقت میں پڑھنا چاہ رہا ہوں. قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا. کیا ہوگا, او بسم اللہ کریے. قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا. کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا. قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا. تسی من ویکھنا ہے. قرآن میں لکھا اور ہے دنیا نے پڑھا. ہاں دیکھا نہیں اس شان کا دریائے سخا, اور راہب نے کہا بس میرے مولا نے کہا. راہب نے کہا بس میرے میں تھک نہیں گیا, میں گھبرا نہیں گیا. مجھے مولا حسین کی قسم ہے, مجھے 4 لائنیں مزید پڑھنی ہیں, اور 4 مصرے پڑھنے پہ کوئی وقت, حکم وہی ہے آخر میں جو آپ ماتمیوں کا پورا کرنا ہے. یہ جو اور والی زمین ہے نا مرزا غالب کی, پوری دنیا میں سے شعراء نے اس پہ کلام لکھے ہیں, لیکن اکثر
سر ابھی تک منتخب کلام وہی ہے جو وہاں لکھا گیا، سرحد کے پار۔ آپ لوگوں نے مجھے نہیں دیکھنا، میں پلیز آپ کو مولا کا واسطہ، آپ نے ان علمین کو دیکھنا ہے۔ میں پاکستان کی دھرتی سے مولا کی بارگاہ میں چلے گئے، جناب حیدر رضوی بھائی، میرے مولا ان کو کروٹ کروٹ مزید ٹھنڈک عطا فرمائے۔ ان کا ایک شعر ایسا ہے خدا کی قسم جو لکھنؤ کے شعراء کے معیار سے اوپر نکل گیا۔ مجھے نہیں، اس علم کو دیکھنا، میں شعر پڑھ رہا ہوں، یہ ہاتھ جانے تیرا ہاتھ جانے، اور یا علی مدد۔ راہب نے کہا بس، میرے مولا نے کہا اور، تو رضوی صاحب فرما گئے تھے دنیا والوں یاد رکھنا، ہارون کو عباس سے بالکل نہ ملانا، موسیٰ کی دعا اور ہے زہرا کی دعا۔ جیو پہ جوانی سلامت رہے، میرے مولا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرمائیں، یہ مسکراہٹ ایسے ہی برقرار رہے۔ آخری 4 مصرے اور یا علی مدد۔ کیا ہوگا عداوت، بسم اللہ، کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور، قرآن میں لکھا اور ہے۔ حسن زدی اپنے زندگی گزاری کی ان کے ساتھ، کیا ہوگا عداوت کا ثبوت اس سے بڑا اور، قرآن میں آپ نے ڈھیر سنا ہے۔ وہاں پہ ایک بار اسلام آباد سے آئی ہیں، ایک بار ذرا میرا وصیف دیکھو، میرا لاہور، میرا شیخ اوبرا، ذرا یہ علاقہ دیکھو کہ یہ دھرتی شیر کی عاشق کیسے ہے۔ فخری میرٹھی شاعر کا نام ہے، فخری میرٹھی، ہندوستان سے بات کر رہا ہوں ماتمی سے، جو ماتمی نہیں اسے، جن کو وہ مانتا ہے اس کا واسطہ وہ نہیں بولے گا، جو ماتمی ہے وہ سر اٹھائے، کیونکہ بات بزدل سے نہیں کر رہا۔ جو ماتمی ہوتا ہے وہ ڈرپوک نہیں ہوتا، جو ماتمی ہوتا ہے وہ بزدل نہیں ہوتا، جو ماتمی ہوتا ہے اس کا چھوٹا دل نہیں ہوتا۔ سر اٹھانا۔ فخری میرٹھی فرما گئے تھے، ہر بار لہو ماتوں میں سرور میں بہا اور، پر کم نہ ہوا جسم میں بڑھتا ہی گیا اور۔ اتنی چھٹی کافی ہے یار، ہر بار لہو ماتوں میں، مہربانی کرو، ہر بار لہو ماتوں میں سرور میں بہا اور، پر کم نہ ہوا جسم میں بڑھتا ہی گیا اور۔ وہ کہتا ہے سر تابہ قدم خون میں جاتا ہوں نہا کر، ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا اور، میرے لال، ماں پھر بھی یہ کہتی ہے میرے لال ذرا ذرا ذرا۔ جو جوانوں کا حکم تھا آخری 2 مصروں پہ وہ پورا کر کے جا رہا ہوں، ماں پھر بھی یہ کہتی ہے، جو ڈر گیا پھر کہہ رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، پھر کہہ رہا ہوں، جو ڈر گیا، جس کا دل تنگ پڑ رہا ہے، وہ اٹھ کے جا نہیں سکتا، وہ اپنا سر اپنے گھٹنوں میں چھپا کے بیٹھے، ورنہ جس کے سینے میں دل نہیں، جناب عباس کی محبت دھڑک رہی ہے۔ ایک بار مصرع آنے دیں، بات کر ہی زنجیر زن سے رہا ہوں۔ میرا بھائی جو زنجیر زن ہوتا ہے نا، جو زنجیر اٹھا کے خود پہ چلا سکتا ہے، اسے دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی۔ زنجیر زن دنیا کی کسی طاقت سے ڈرتا نہیں ہے، کیونکہ اسے خود پہ وار ضرب لگانے کی عادت ہوتی ہے۔ اب آ رہے شیر، ماں پھر بھی یہ بے